ایک آدمی کا نکاح 2 گواہوں کی موجودگی میں ہوا، خطبہ بھی نہیں ہوا، چلو ایجاب قبول کس نے کرایا؟ حق المہر بھی نہیں ہوا، کون ایسا نکاح، کیسا نکاح جس میں حق المہر بھی نہیں ہے، ایجاب قبول بھی نہیں ہے، خطبہ مسنونہ بھی نہیں ہے؟ دوبارہ پڑھو نکاح، مذاق بنایا ہوا ہے 2 گواہ۔ یہ تو مسئلہ یہی ہے، اسی لیے ذمہ دار کرتے ہیں نا کہ 2 نوکروں کو بٹھا لیا، میں نے جی اس سے نکاح کر لیا ہے نوکرانی سے، انا للہ و انا الیہ۔ اب نوکر ہیں بیچارے، ڈر کے مارے کسی کو بتاتے بھی نہیں۔ یہ سب زنا کرنے کے ہیلے بہانے ہیں، کہیں متع ہے، کہیں تن بخشی ہے۔ وہ کہتے ہیں نہیں اس نے اپنا تن مجھے بخش دیا ہے، ماشاءاللہ۔ تو جب اولاد پیدا ہوگی وہ بھی تم کسی کو بخش دو گے، کیونکہ حلال تو ہے نہیں، وہ تو زنا ہے۔ چار حرمت والے مہینے جو ہیں ذی القعدہ، ذی الحجہ، محرم اور رجب، اگر ہم نے زیور کی زکوٰۃ دینی ہے تو جب خریدا تھا وہی قیمت نہیں، موجودہ ریٹ کی قیمت لگائیں گے۔ ایک انجینئر مرزا ہے، وہ حنفی کتابوں کو گالیاں دیتا ہے، اللہ ہدایت دے۔ اب اس کا کیا علاج؟ یہی ہے کہ دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ ہدایت دے۔ میری خالہ نے اولاد نہ ہونے کی وجہ سے اپنے بھانجیوں کو پالا، بعد میں جب وہ بڑے ہونے کے بعد بھانجیوں نے اپنی خالہ کی جائیداد پر بھی قبضہ کر لیا۔ ماشاءاللہ حق ادا کیا ہے نا، اور نے جو خدمت کی، پالا۔ سانپ کو جتنا پالو اسے ڈنگ مارنا ہوتا ہے۔ اب کہتے ہیں جی کہ میرے پاس خالہ کے 3 لاکھ روپے ہیں، تو وہ خالہ کو دو، ان ظالموں کو نہ تو جو پہلی جائیداد پہ قبضہ کر چکے ہیں۔ ہماری دکان میں چوہے بہت نقصان کرتے ہیں، تو اس کا کوئی دوائی لے لو، اس کا کیا وظیفہ ہوتا ہے؟ اس کے لیے دوائیں ملتی ہیں، یہاں منڈی میں چلے جائیں، ان کو کہیں کہ چوہے مار کے دوائی دیں، وہ دوائی دیں گے۔ تو وہ دوائی اتنی سخت ہے کہ اس کو کسی ٹماٹر کے ٹکڑے کر کے لگا کے پھینک دیں، 2-4 تو مر جائیں گے، باقی بھاگ جائیں گے، پھر وہاں آئیں گے بھی کبھی نہیں۔ یہ بڑی سمجھدار شیطان ہے۔ بہرحال بزرگوں نے ایک وظیفہ بھی لکھا ہے کہ انہم یکیدون کیدا واکید کیدا، اگر روزانہ 3 دفعہ پڑھ کے دم کر دو کہ اللہ ہر موذی بلا سے اللہ بچا دیتے ہیں۔ قرآن پڑھتے وقت بچے بار بار سوال پوچھتے، ہاں رک کے جواب دے دو، پھر شروع کر دو۔ کرایہ کے گھر میں رہتی ہوں، مشکلات ہیں، اللہ سے 2 رکعت نماز پڑھ کے اور 1000 دفعہ استغفر اللہ استغفر پڑھتی رہیں، اللہ اپنا گھر بھی دے دیں گے۔ امام ابو حنیفہ اور امام بخاری تو بہت بعد کے آدمی ہیں، امام ابو حنیفہ تو تابعی ہیں، ان میں کوئی فرق نہیں، تمہارے دماغوں میں فرق ہے۔ جب اجتہاد ہوگا تو مجتہد کی رائے میں فرق تو ہوگا، یہ کیا ہے؟ اب 2 وکیل بحث کر رہے ہوتے ہیں، دونوں وکیل حالانکہ پوائنٹ ایک ہوتا ہے لیکن اپنی اپنی اوپینین دے رہے ہوتے ہیں۔ میرا بھائی 2 سال سے لاپتہ ہے، اس کے لیے سورۃ والضحیٰ روزانہ پڑھو 1 تسبیح۔ حجامہ کرانا سنت ہے، حجامہ کرانے سے دوسرے مسئلے تو پیدا نہیں، دوسرے مسئلے کیا پیدا ہوں گے؟ یار ایک جگہ پنچھا لگا خون کے کچھ بھی، بہرحال سنت ہے اور علاج ہے۔ جس کے کرنے سے غصہ کم ہو جائے، والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین، یہ آیت پڑھا کریں، انشاءاللہ بلڈ پریشر آپ کا ٹھیک ہو جائے گا۔
صلاۃ الحاجہ کا پہلا طریقہ کیا وہی ہے 4 رکعت نیت کر کے پڑھو۔ مجھے 2 دفعہ دل کا دورہ پڑا ہے، اللہ شفائے کاملہ عطا فرمائے۔ ویسے بزرگ کہتے ہیں کہ یا اللہ یا رحمان یا رحیم، دل مارا کن مستقیم بحق ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھتے رہیں تو پھر دورہ نہیں پڑے گا۔ ویسے علاج بھی کراؤ، صرف وظیفوں پہ نہ رہو۔ شہاب ثاقب ہوتا ہے یہ جو آپ دیکھتے ہیں تارا ٹوٹتا ہے، یہ شہاب ثاقب۔ میں بنگلور سے ہوں، بیوی 5 سال قبل فوت ہو گئی، 4 بچے سسرال کے پاس ہیں، میں غریب آدمی ہوں۔ دوست احباب دوسری شادی کا کہتے ہیں، لیکن غریب بھی شادی کر سکتے ہیں، کوئی منع تو نہیں ہے، بلکہ غریبی کو مٹانے کا ذریعہ ہی شادی ہے۔ دوسری شادی کرو، بتائیے اس کی وجہ سے اللہ رزق عطا فرماتا ہے۔ ہمارے گھر میں ٹی وی نہیں ہے، بات اچھا کرتے ہیں، اگر بچے کنٹرول نہیں ہوتے تو پھر یہ نہیں ہے کہ جو وہ کہتے جائیں لگاتے جاؤ۔ آج ٹی وی لگاؤ گے، کل کیبل لگاؤ گے، پھر ڈش لگاؤ گے، پھر بے حیائی کا اڈا بن جائے گا۔ ہمارے محلے کے ہمسائے روزمرہ کی چیزیں لے جاتے ہیں، واپس کرنے میں بس پیش کرتے ہیں تو نہ دیں ان کو، بس، یا دیتے ہیں تو بس یہی نیت کریں گے واپس نہیں دینی۔ ایک عورت نے اولاد نہیں تھی، بیٹا پالا ہے، بڑا ہوا، اس عورت کے پیسے چرائے، اس کو گھر سے دھکے دے کے نکالا۔ اب اس عورت کا کوئی سہارا نہیں ہے، رقم کسی اور کے پاس، وہ رقم کسی کے پاس ہے، اس کو دو، اس بیٹے کو نہ دو جس نے ماں کو دھکے دے کے نکال دیا ہے۔ ابو طالب اسلام نہیں لے آئے، بس موٹی بات یاد رکھیں۔ ہمارے علاقے میں ایک آدمی نے چند آدمیوں سے زمین کے پیسے لے لیے، انتقال نہیں دیا، فوت ہو گیا، تو ان کے ورثاء کو جا کے سمجھاؤ، یا زمین پہ استقرار حق کا دعویٰ کر کے ثابت کرو۔ ہمارے علاقے میں لوگ خنزیر کو زندہ پکڑ کے مارتے ہیں، شکار کرتے ہیں، ٹھیک ہے، ایسے خبیث کو مارنا ہی چاہیے، پیار تو نہیں کرتے، وہ بھی مارتے ہیں۔ میرا بیٹا پیدا ہوا، 40 دن ہو گئے، پہلے کچھ دن پانی اور خون آتا رہا، پھر بند ہو گیا۔ جب خون بند ہو جائے، چاہے 2 دن کے بعد بھی عورت پاک ہو جاتی، یہ 40 دن کا مسئلہ بھی لوگوں نے گھڑا ہوا ہے۔ یہ مسئلہ یہ ہے کہ اگر خون آ رہا ہے تو پھر 40 دن تک دیکھیں گے، لیکن اگر خون 2 دن کے بعد بھی بند ہو جائے، 4 دن کے بعد بھی بند ہو جائے، عورت پاک ہو جاتی ہے، نماز پڑھے، روزہ رکھے، سب